بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں احتساب نفس کے عنوان پر۔ رمضان المبارک میں یہ موضوع اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس صاحب ایمان نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس احتساب کے عمل کو اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو نفس کی صورت میں انسان کی روح، انسان کا قلب اور اس انسان کی خواہشات بھی عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ نفس ان مختلف معانی کے اندر استعمال ہوا، لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم احتساب نفس کی بات کرتے ہیں تو احتساب نفس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر شب و روز کا احتساب کریں کہ ہمارا زندگی کا ہر گزرنے والا دن کیا قرآن و سنت کے مطابق گزرتا ہے، یا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل تصوف نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہوش در دم، اپنا ہر سانس گزرتے وقت یہ نگاہ رکھو کہ کیا تمہارا گزرنے والا سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ نظر بر قدم، اپنے ہر قدم پر نظر رکھو تاکہ معلوم ہو سکے کہ تمہارا اٹھنے والا قدم اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے۔ قرآن مجید میں اسی عمل کو تزکیہ نفس کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ فرمایا وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ان لوگوں میں جو امی ہیں، جنہیں اللہ کی کتاب کا علم نہیں، اپنے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، انہیں اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں نفس کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک نفس نفس امارہ ہے جو انسان کو صرف برائی پر ابھارتا ہے۔ یہ وہ نفس کی قسم ہے جو انسان کو نیکی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس نفس کا ایک دوسرا اسٹیج نفس لوامہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو ہر صاحب ایمان کا ہے، جو انسان کو گناہ کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے، احساس ندامت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، جس کے سبب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور پروردگار عالم کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اس نفس کی تیسری اسٹیج یہ ہے جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی جانب سفر کر۔ یہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اطمینان پا گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔
اب آپ توجہ کیجئے کہ جب ہم نفس کی یہ اقسام مطالعہ کر رہے ہیں کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، اور پھر مقام یہ ہے کہ یہ نفس راضیہ اور مرضیہ کے مقام تک پہنچتا ہے، تو اب ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا احتساب کرے، آیا کہ میں نفس امارہ کے مقام پر ہوں، میں نفس لوامہ کے مقام پر ہوں، میں نفس مطمئنہ کے مقام پر ہوں، یا مجھے یہ مقام نصیب ہوا کہ میں نفس راضیہ اور مرضیہ کے مرتبے کو پہنچ چکا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس انسانی وجود میں قلب کی مرکزی اہمیت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اسلام اور ایمان پر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، تیسرا سوال احسان کے بارے میں ہے۔ یہی کیفیت احسان دراصل راہ سلوک ہے، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا احتساب کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل پیرا ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے نفس کے احتساب کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم روزانہ جب روزہ رکھتے ہیں اور 12 سے 15 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو دراصل یہ روزہ ہمیں اپنے نفس کا احتساب سکھاتا ہے کہ ہم جس طرح اپنے پیٹ کا، اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ زبان سے کوئی چیز چکتے نہیں، پیٹ میں کوئی لقمہ داخل نہیں کرتے، اسی طرح ہم اپنے نفس کا احتساب کریں کہ میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، کہیں میں نے آنکھ سے حرام تو نہیں دیکھا، میری زبان کا بھی روزہ ہے، کہیں میں نے اپنی زبان سے حرام گفتگو تو نہیں کی، میرے کان کا بھی روزہ ہے، کہیں میں نے اپنے کان سے حرام باتوں کو سماعت تو نہیں کیا، میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو حرام طور پر چھوا تو نہیں۔ غرض یہ کہ جس طرح سے ہم اپنے ظاہری اعضاء کا احتساب کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے قلب کا، اپنے باطن کا بھی شدید احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو، تو جان لیجئے احتساب نفس کے لیے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، اور قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں نفس کا وہ مقام عطا فرمائے کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جائے، ہم نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور مرضیہ کے مقام پر پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے روزوں کو احتساب نفس کا ایسا ذریعہ بنا دے کہ پھر ہم پوری زندگی اسی نفس کے احتساب کے ساتھ ایک اچھی اور خیر والی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔